السلام علیکم ناظرین، آپ کی میزبان ہیرا شبیر ہوم ٹی وی کے پروگرام دل کی بات کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایک معروف آرٹسٹ، کمپیئر اور سوشل سائنٹسٹ۔ آپ اسکرپٹ رائٹنگ بھی کرتی ہیں، بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں، فکشن نگاری بھی کرتی ہیں۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں قندیل جعفری صاحبہ سے۔ السلام علیکم قندیل، کیسی ہیں آپ؟ جی دل کی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہاں کے؟ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے، اس لیے کہ دل کی بات کہنے کا موقع انسان کو عام طور پر نہیں ملتا، اور دل کی باتیں عام طور پر دل ہی میں رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگر ایسا کوئی موقع میسر آ جائے کہ جس میں دل کی بات کرنے کا موقع ملے تو یقیناً انسان بہت اچھا محسوس کرتا ہے، بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو فریش پاتا ہے۔ تو ہم امید رکھیں کہ آپ آج ہم سے کچھ دل کی باتیں کریں گی۔ ارے میں تو ترس رہی ہوں دل کی باتیں کرنے کے چلیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو یہ بتائیے کہ آپ اسکرپٹ رائٹنگ بھی کرتی ہیں، فکشن بھی لکھتی ہیں، شاعری بھی کرتی ہیں، اتنی ساری چیزوں کو مینیج کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیے، ایک وقت میں تو سارے کام نہیں ہو رہے ہوتے۔ جس وقت میں کوئی پروگرام ہوسٹ کر رہی ہوتی ہوں تو پھر ظاہر ہے صرف وہی ہوسٹ کر رہی ہوتی ہوں، اور جب لکھ رہی ہوتی ہوں تو پھر صرف لکھ رہی ہوتی ہوں۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے ویرائٹی آ جاتی ہے آپ کی زندگی میں کہ آپ ایک ہی کام مسلسل نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ ایک کام اگر انسان مسلسل کرے تو وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا فیلڈ ایسا ہے کہ جس میں ہمیں ویرائٹی کا موقع ملتا ہے اور ہم مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ تمام فنون لطیفہ کا ہی حصہ ہیں تمام کام۔ تو ورائٹی تو ہے، یہ بتائیے کون سی چیز آپ کے دل کے زیادہ قریب ہے؟ کون سی چیز خوشی سے کرتی ہے، بہت زیادہ شوق آپ کو ہوتا ہے کہ میں یہ زیادہ کروں؟ زیادہ تو میرا جو فیلڈ ہے وہ ہوسٹنگ ہے، وہ مجھے سب سے اچھا لگتا ہے۔ لوگوں سے بات کرنا، لوگوں تک کچھ اچھا پہنچانا، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنا، وہ ہے۔ اس کے بعد مجھے نثر لکھنا پسند ہے۔ اچھا، اور بھی کئی چیزیں پسند ہیں۔ تو نثر میں کیا لکھنا پسند کرتی ہیں؟ مضامین لکھتی ہیں، افسانے لکھتی ہیں؟ افسانے لکھتی ہیں۔ تو موضوع کیا ہوتا ہے؟ میرے جو موضوعات ہیں وہ انسانی زندگی سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ کو میرے افسانے میں ہیومن فلسفی زیادہ نظر آئے گی، ہیومن بیہیویئرز نظر آئیں گے، انسانی فطرت نظر آئے گی۔ میرا افسانہ جو ہے وہ کہانی پر نہیں ڈیپینڈ نہیں کرتا، کہ بعض لوگ ہیں نا کہ وہ، میں سمجھتی ہوں کہانی نگار اور ہوتا ہے، افسانہ نگار اور ہوتا ہے۔ تو میں نے کبھی افسانہ لکھتے ہوئے یہ نہیں سوچا کہ اس میں کوئی کہانی مجھے انسپائر کر رہی ہے۔ مجھے کوئی کردار بھی کر سکتا ہے، مجھے کوئی لائن بھی کر سکتی ہے، مجھے کوئی مطلب کوئی چھوٹی سی بات، کوئی لائن بھی انسپائر کر سکتی ہے، اور پھر وہ خود ہی کہانی میں بدل جائے تو اور بات ہے۔ مطلب کوئی روایتی موضوعات کے اوپر بات نہیں کرتی، آپ اچانک سے کوئی بھی ذہن میں آپ کے چیز آتی ہے تو اس کے اوپر آپ لکھنا شروع کرتی ہیں؟ وہ پھر جب میں کسی لائن سے انسپائر ہوتی ہوں نا تو وہ پھر خود مجھے لے کے چلنا شروع ہو جاتی ہے اور کہانی بن جاتی ہے۔ پہلے سے کوئی کہانی نہیں ہوتی کہ مجھے یہ کہانی لکھنی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ بین الاقوامی شہرت رکھتی ہیں، تو یہ بتائیے کہ رسپانس کیسا ملتا ہے؟ مطلب بیرون ملک جو ہیں لوگ، وہ کیسا فیڈ بیک دیتے ہیں جب ہم لائیو شوز کر رہے ہوتے ہیں؟ لائیو شوز جب ہم پاکستان سے باہر کر رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے جتنے بھی پاکستانی وہاں ہوتے ہیں، یا پاکستانی نہیں بلکہ ہم زبان کہنا چاہیے، کیونکہ وہاں اگر کوئی انڈین یا کوئی اردو بولنے والا ہے تو وہ ہمیں اپنا سا لگنے لگتا ہے۔ تو وہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ چونکہ سب اپنے اپنے وطن سے دور ہوتے ہیں، تو ایسے میں جب ان کے وطن کے فنکار آتے ہیں تو وہ بھی بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں اور ہم لوگ بھی ہوتے ہیں، اور پھر ہم اسی حوالے سے وہاں بات کرتے ہیں۔ بہت اچھا رسپانس ہوتا ہے۔ تو بلکہ میں نے کئی بار ایک شعر پڑھا، ایک کتاب میں نے لکھا کہ مجھے یہ بات بلبل نے بتائی، جہاں دل مطمئن ہو وہ چمن ہے، وہاں پردیس میں ملتا ہے سب کچھ مگر اپنا وطن اپنا وطن ہے۔ بہت خوب۔ تو یہ بتائیے کہ جب آپ کوئی بھی لائیو شو ایسا کر رہی ہوتی ہیں تو بہت ساری آڈینس ہوتی ہے، آپ ان کے ساتھ انٹریکشن بھی کر رہی ہوتی ہیں، تو کوئی ایسا واقعہ کبھی ایسا ہوا ہو جو آپ کو بے ساختہ ہنسنے پر جس نے مجبور کر دیا ہو، یا آپ کو آپ کی میموری سے وہ ایز ہی نہیں ہوتا ہو، آپ کو یاد رہتا ہو کہ ہاں ایسا ہوا تھا میرے ساتھ؟ دیکھیے، واقعات تو بھرے ہوئے ہیں، کیونکہ اتنے زیادہ شوز میں نے ملک سے باہر کیے ہیں۔ میں نے یورپ کے کئی ممالک میں کیے ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، اور اتنے زیادہ شوز کیے ہیں، اور ہر شو میں بے شمار واقعات جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ کئی بار ہمارے ساتھی فنکاروں کے حوالے سے ہوتے ہیں، اور کئی بار ہمارے جو پروموٹرز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو اب مجھے نہیں اس وقت یاد آ رہا کہ مجھے کون سا آپ کو واقعہ سنانا چاہیے، کیونکہ بے شمار واقعات ہیں۔ تو انجوائے کرتی ہیں لائیو شوز کرتے ہوئے؟
لائیو شوز ہی میں انسان انجوائے کر رہا ہوتا ہے کیونکہ آپ کو لوگوں کا رسپانس اسی وقت مل رہا ہوتا ہے, اور پھر جب شو ختم ہو جاتا ہے تو پھر لوگوں کی جو محبتیں ہیں وہ آپ کے سامنے آتی ہیں. کوئی آپ کا آٹوگراف لے رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ تصویر بنوا رہا ہے, اور وہ پروگرام کے بعد کا جو منظر ہوتا ہے نا وہ واقعی بہت ہارٹ ٹچنگ ہوتا ہے. آپ خود بھی شاعری کرتی ہیں, تو شاعری کی کون سے صنف پہ زیادہ کام کرنا پسند ہے؟ میں نے ابتدا تو غزل سے کی, لیکن اب مجھے نظم, آزاد نظم زیادہ انسپائر کرتی ہے, اور میں سمجھتی ہوں کہ اب ویسے بھی نظم پہ کام ہونا چاہیے. تو اپنی کوئی نظم یا کوئی غزل ہم سے شیئر کرنا چاہیے؟ میں آپ کو نا متفرق اشعار سنا دیتی ہوں جو اکثر و بیشتر میں کسی بھی حالات جب گزر رہے ہوتے ہیں, جیسے کووڈ گزر رہا تھا تو مجھ سے ایک دم یہ شعر اس کی مجھ پر آمد ہوئی کہ یہ دنیا کس لیے لوگوں سے خالی ہو رہی ہے, یہ دنیا کس لیے لوگوں سے خالی ہو رہی ہے, یہاں جینے کی کیا کوئی وجہ باقی نہیں ہے. پھر ایک اور شعر تھا, انہی دنوں میں لاہور گئی ہوئی تھی تو کچھ دوستوں کی بے وفائی پر لکھ دیا کہ میں کورونا سے بچ گئی تھی میں کورونا سے بچ گئی تھی مگر جان لے لی میری محبت نے. واہ کیا بات ہے. اور میری غزلوں کے کچھ اشعار ہیں جو مجھے پسند ہیں, جیسے ایک شعر ہے, چھوٹی بہر کی غزل ہے کہ گلے اخلاص مرجھانے لگے ہیں, گلے اخلاص مرجھانے لگے ہیں, کوئی بے لوث جھونکا چاہتی ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو محبت ہوتی ہے نا یا خلوص ہوتا ہے وہ بھی کسی غرض اس کے پیچھے ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی وجہ. صرف بے لوث تعلق ایسا تعلق ہوتا ہے جس میں کوئی غرض شامل نہیں ہوتی, ورنہ محبت جو ہے, محبت سب سے, میں اب تو یہ کہتی ہوں کہ محبت سب سے خود غرض جذبے کا نام ہے, کیونکہ اس میں انسان دوسرے کو قید کر لیتا ہے, اس کی فریڈم کو سلب کر لیتا ہے اور اس کے بارے میں پوزیسو ہو جاتا ہے. وہ چاہتا ہے چونکہ میں اسے محبت کر رہا ہوں اس لیے اب اس کو تو ادھر ادھر ہونا ہی نہیں چاہیے, بس وہ اپنے تک محدود کرنے والی. تو پھر ایک اور میرا شعر ہے کہ مجھ سے تو قندیل جلتے ہیں یہاں تیرا نظر, مجھ سے تو قندیل جلتے ہیں یہاں تیرا نظر, ایک عذاب جاں بنی ہے روشنی میرے لیے. کیا بات ہے, بہت خوب. اچھا یہ بتائیے آپ کے نزدیک زندگی کیا ہے؟ خوبصورت ہے, مشکلات کا مجموعہ ہے, آپ کس زاویہ نگاہ سے زندگی کو دیکھتے ہیں؟ وہ ایک شعر ہے کسی شاعر کا کہ مرنے والے تو خیر مرتے ہیں, جینے والے کمال کرتے ہیں. واہ. تو مرنے سے زیادہ جینا مشکل ہے. اور اگر تو آپ کی زندگی میں کوئی مقصد شامل نہیں ہے اور آپ محض یہی سمجھتے ہیں کہ جی اچھا کھانا کھا لیا, اچھا گھر مل گیا رہنے کو, اچھے کپڑے پہن لیے, تب تو زندگی آسان ہے. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں, مجھے میری زندگی میں یہ ایک مقصد ہے اور میں نے یہ پورا کرنا ہے, تو اس میں آپ کو بہت مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے. اگر آپ واقعی کوئی اچھا کام زندگی میں کرنا چاہتے ہیں, برا کام کرنا آسان ہے, اچھا کام کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو پھر آپ کو جو معاشرے میں جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جن مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, تب آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی مشکل ہے اور زندگی کسی بھی بڑے چیلنج سے کم نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ہمت ہار دیں اور ہم کہیں کہ بھئی جینا بہت مشکل ہے اس لیے ہم نہیں جی رہے. ہم آج سے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اب نہیں جئیں گے, ہم سوسائڈ کر لیں گے. تو ایسا ممکن نہیں ہوتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. انسان کو بہادر ہونا چاہیے اور ہمت نہیں ہارنی چاہیے, اور جس مقصد کو وہ لے کے چل رہا ہے نا اسے پورا کرنے کے لیے اسے پورا اپنا مطلب ایک جنون جو ہے نا اس کا اس میں شامل ہونا چاہیے, تو انسان اپنی منزل پا ہی لیتا ہے. تو آپ کیا سمجھتی ہیں زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے, زندگی کو اپنی مرضی سے گزارنے کے لیے آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, فیملی کی یا کسی بھی ایسے شخص کی جو آپ کے قریب ہو, آپ کو سہارا دے؟ سپورٹ جو ہے نا, سپورٹ اب ایک ریلیٹیو ٹرم ہے. بیسیکلی تو دنیا میں ہر انسان اکیلا ہے اور اسے اکیلے ہی محنت کرنی ہے. اور لیکن ایسے میں اگر کچھ اچھے دوستوں کی ٹیم آپ کو مل جاتی ہے, کچھ انکریجمنٹ ہو جاتی ہے, تو یہ ایک اضافی چیز ہے. لیکن محنت آپ کو اکیلے ہی کرنی ہے. آگے آپ نے اکیلے اپنے بالکل 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 ایسا ہی. آپ ریڈیو پاکستان سے بھی وابستہ رہیں, وہاں کا تجربہ کیسا رہا آپ کا؟ بہت اچھا رہا. سب سے پہلے تو میں نے پی ٹی وی لاہور جوائن کیا تھا اور اس کے کوئی 1-2 سال بعد ہی میں نے ریڈیو پاکستان لاہور جوائن کر لیا. لوگوں نے مجھے کہا کہ تم پاگل ہو کہ ٹی وی میں کام کرتی ہو اور خواہش تمہیں ریڈیو میں کام کرنے کی ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ میرے نزدیک جو آواز ہے نا
وہ سب سے پاورفل میڈیا ہے، چاہے آپ ٹی وی میں کام کریں یا ریڈیو میں. لیکن چونکہ ریڈیو میں آواز ہوتی ہے تو آواز کو کے ایک ایکسپریشن کو ایکسپلائٹ کرنے کا موقع مجھے ملا، تو مجھے بڑا شوق تھا کہ میں آواز سے کام لوں اپنی، اور میری شکل نظر نہ آئے اور میری آواز میں وہ ایکسپریشن لوگوں تک پہنچے جو میں چاہتی ہوں. تو میں نے وہاں بے شمار فیچر بھی پڑھے اور ڈرامے بھی کیے اور لائیو شوز بھی ریڈیو کے کیے. قندیل آپ سے گفتگو جاری رکھیں گے، ابھی ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ آپ سے کنٹینیو کرتے ہیں. تو ناظرین، ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں قندیل جعفری اور ہم ان سے کر رہے ہیں دل کی باتیں. جی تو قندیل، آپ سے بات ہو رہی تھی کہ ریڈیو پاکستان کے حوالے سے بھی، کہ آپ نے ریڈیو پہ بھی کافی عرصہ کام کیا ہے. آج کل بھی آپ منسلک ہیں ریڈیو سے، کوئی پروگرام کر رہی ہیں؟ آج کل میں ریڈیو پاکستان سے تو منسلک نہیں، لیکن ISPR کا ایک ریڈیو چینل ہے FM سنو FM 89.4، اس پر میں سیٹرڈے سنڈے 2 دن لائیو شو کرتی ہوں. اس کا نام بھی دل کی باتیں ہے. ارے واہ، یہ تو کانفیڈنس ہو گیا. اور 2 گھنٹے کا لائیو شو ہوتا ہے، اور آپ یقین کیجئے کہ وہ 2 گھنٹے 2 پل میں گزر جاتے ہیں. یعنی کہ آپ بہت انجوائے کرتی ہیں اس پروگرام کو. ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے نا دل کی بات شیئر کرنے کا اپنے لسنرز کے ساتھ، تو پتہ ہی نہیں چلتا وقت گزرنے کا. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ اگر آپ بہت زیادہ تھکن محسوس کر رہی ہوں اور آپ کو آفر دی جائے کہ آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے یہ 3 آپشن دیے جا رہے ہیں، آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ اگر آپ سے کہا جائے کہ سمندر کنارے جا کے ریلیکس ہو جائیں، پسندیدہ شخص سے گفتگو کرنا چاہیں، یا شاپنگ پہ جانا چاہیں، آپ کس کا انتخاب کریں گے؟ تینوں ہی چیزیں پسند ہیں. یہ تینوں چیزیں اکٹھی تو مشکل ہو جائیں گی. کوئی ایک چیز بتائیے. دیکھیں، یہ شاپنگ بھی خواتین کی ایک اچھا ویک پوائنٹ ہے، اور میرا خیال ہے کہ ہر خاتون شاپنگ کرنا پسند کرتی ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ شاپنگ کس قسم کی کرنا پسند کرتی ہے. کچھ خواتین جو ہے وہ جیولری شاپ پہ جا کر خوش ہوتی ہیں، کچھ بوتیکس پہ جا کے خوش ہوتی ہیں، کچھ کاسمیٹکس کی شاپ پہ جا کر بہت انجوائے کرتی ہیں. چلیں آپ بتا دیں، آپ کہاں جا کے خوش ہوں گی؟ میں اگر بتاؤں کہ آپ کو واقعی یہ بہت ان ایکسپیکٹڈ ہوگا آپ کے لیے کہ میں یہ جو ہبز ہوتی ہیں نا، ہبز جسے کہتے ہیں پنساری کی دکان، میں وہاں جا کر آج کل بہت انجوائے کرتی ہوں. اور میں ہبز پہ چونکہ ریسرچ بھی کر رہی ہوں، اور ان سے میں اپنی ہیلتھ کے لیے طرح طرح کی چیزیں نسخے بنا رہی ہوں، تو میں وہاں آج کل زیادہ جا رہی ہوں. اچھا یہ بتائیے، کہتے ہیں آرٹسٹ بہت حساس ہوتے ہیں، آپ اس بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ نہیں، میں اس بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتی. پتہ نہیں یہ کس بندے نے یہ کوٹیشن بنائی تھی، مجھے تو سمجھ نہیں. یہ لگتا ہے کسی آرٹسٹ نے بنائی ہے. ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان حساس ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا. اس کا آرٹ سے کیا تعلق ہے؟ حساس ہونے کے لیے آرٹسٹ ہونا نہیں، انسان ہونا ضروری ہے. اور اگر آپ انسان ہی نہیں ہیں اور بے حصہ انتہائی، تو پھر حساس تو نہیں ہو سکتے. اچھا، آپ نے ڈراموں میں بھی کام کیا ہے، تو اب تک کتنے پلے کر چکی ہیں؟ بیسیکلی ڈرامے میں نے کام کیا ہے جب میں لاہور ٹی وی پہ کام کر رہی تھی، تو میں نے تمام علاقائی زبانوں میں کام کیا، پھر اردو میں کے ڈراموں میں، اور خاص طور پہ جو بڑے بڑے ہمارے ڈائریکٹرز ہو گزرے ہیں ان کے ساتھ مجھے کام کرنے کا موقع ملا. یہ میری خوش قسمتی ہے، جس میں یاور حیات صاحب اور راشد ڈار صاحب، طارق جمیل صاحب، محمد عظیم صاحب، اور بھی بہت سے نام ہیں. اور پھر ایک اور فلم کا بہت بڑا نام ہے جن کی ٹیلی فلم میں میں نے کام کیا، پرویز کلیم صاحب. تو ان لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا، لیکن میں نے کام کم کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں اپنی چوائس کا کام کرنا چاہتی تھی، کوئی سپورٹنگ رول نہیں کرنا چاہتی تھی. کیونکہ میں اگر میں جس طرح میں کمپیئرنگ کے پروگرام بہت بڑے بڑے کرتی ہوں، اسی طرح میری یہ خواہش تھی کہ اگر میں کوئی کریکٹر بھی کروں تو وہ بڑا کوئی مشکل کریکٹر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کسی کی بہن بنا دیا، کسی کی بیوی بنا دیا، کسی کی بھابھی بنا دیا، تو اس سے مجھے میں انجوائے نہیں کرتی تھی. تو میں نے لاہور ٹی وی میں بھی جو کیے اس میں مین رول کے ساتھ ہی کیا. اچھا. اور لیکن اب یہاں اگر مجھے محسوس ہوا کہ کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا کہ جو بھی کریکٹر آپ کو مل گیا، لوگ کہتے ہیں کیا ہے پیسے مل رہے ہیں کر لو، تو لیکن میں سمجھتی ہوں کہ نہیں بھی پیسے کمانے تو ہم کوئی بزنس کر لیں گے، تو پیسے کمانے کے لیے بندے کو بزنس کر لینا چاہیے. لیکن آرٹ میں یہ نہیں چل سکتا. آرٹ میں آپ کو اپنی جو سیٹسفیکشن ہے آپ اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. سنا آپ کا سینس آف ہیومر بہت اچھا ہے، ہمارے ناظرین کے لیے کچھ سنانا چاہیں گی؟ آپ کچھ لکھتی ہیں؟ سینس آف ہیومر کے بغیر تو میں سمجھتی ہوں انسان جو ہے نا وہ کیا ہے، کوئی انتہائی بور سی چیز بن جاتا ہوگا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا بور بھی ہوتے ہیں. ہاں، وہ ہر وقت منہ بسور کے بیٹھے رہتے ہیں. ایسے شوہر بھی ہوتے ہیں اور ایسی بیویاں بھی ہوتی ہیں، پھر ایک دوسرے سے تنگ آ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے. تو سینس آف ہیومر کا ہونا بہت ضروری ہے زندگی میں.
اور تبھی آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، ورنہ زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے. مجھے اسکرپٹ لکھنے کا موقع ملا، اور وہ بھی میں نے اس وقت لکھا جب مجھے کوئی اچھا ہیومر لکھنے والا نہیں مل رہا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ سنجیدہ شاعری کی نسبت ہیومر لکھنا زیادہ مشکل ہے. تو میں نے 2-3 رائٹر سے کہا کہ مجھے یہ، اور وہ پروگرام بھی ایک انتہائی خشک موضوع پر تھا کہ آپ کو سونی دھرتی ایک چینل ہے، اس کے لیے آپ نے ایک پروگرام بنانا ہے. تو کوئی بھی نہیں لکھ کے دے سکا مجھے. پھر آخر میں نے خود ہی لکھا، اور وہ اتنا اچھا تھا کہ مجھے خود یقین نہیں آیا کہ یہ میں نے لکھا ہے. مطلب میں نے اس میں ایسے ایسے کریکٹر کریٹ کیے اور ان سے ڈائلاگ بلوائے کہ اس میں ہیومر بھی تھا، اور آپ کا جو آپ کی یہ آپ کا کلچر ہے، اور آپ کا جو یہ جو زرعی آپ کے علاقے ہیں جہاں پر یہ فصلیں اگتی ہیں، ان کا بھی آپ کو رنگ نظر آ رہا تھا کہ آپ یہاں کون کون سی فصلیں اگ رہی ہیں، اور اس میں ہیومر بھی تھا. تو میں نے باقاعدہ طور پر ہیومر نہیں لکھا، لیکن جب کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے کہ کوئی اور نہیں لکھ پا رہا تو پھر میں لکھ لیتی ہوں. باقی جو ہے بچپن سے ہی جوکس کی جو تھے، وہ ہمارے ابو ہمیں بچپن میں بہت لطیفے سنایا کرتے تھے، اور ہمیں بکس بھی لا کر دیا کرتے تھے. تو بے شمار لطیفے یاد ہیں مجھے، بچپن کے بھی یاد ہیں. کوئی ایک مزیدار دلچسپ ہمارے ناظرین کو سنائیے. ایک مجھے اس وقت یاد آ رہا ہے کہ ایک سردار جی تھے، ان کی نا اپنی بیوی سے لڑائی ہو گئی، اور بیوی گھر چھوڑ کے چلی گئی. سردار نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی کہ جاتی ہے تو جائے بھی، خود ہی آ جائے گی دھکے کھا کے. تو کیا دیکھتے ہیں کہ 3 دن کے بعد بیوی گھر میں داخل ہو رہی ہے. سردار جی تو نخرے میں آ گئے کہ دیکھا خود ہی آئی گئی تھی بڑی. تو سردار جی نے بڑے نخرے سے کہا ہون کی لین آئی ہیں؟ تو بیوی نے فوراً کہا وہ فون دا چارجر بھول گئی سی اور لین آئی ہیں. آج کل تو موبائل کے بغیر گزارا نہیں. تو وہ بھی اس نے بھی بتا دیا کہ میں جو ہوں نا تمہارے لیے نہیں آئی ہوں. صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ آج کل کے جتنے نئے آنے والے ہیں، جو لکھنے والے ہیں یا جو ڈراموں میں پلے کرتے ہیں، شاعری کرتے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں وہ سنجیدہ مزاج ہیں کچھ، یا بس محض وقت گزاری کر رہے ہیں؟ کچھ سنجیدگی سے کام کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ آپ نے ایک جنرل سوال کیا ہے یا کسی خاص طبقے کے بارے میں کیا، کیونکہ اس کے اندر بہت سی چیزیں آپ نے مکس کر دی ہیں. میں ینگسٹرز کی بات کر رہی ہوں جو آج کل ہماری بالکل ہی نئی جنریشن آ رہی ہے نا. میں آپ کو مثال اگر اس حوالے سے دوں کہ آج کل ٹک ٹاک کا بہت زیادہ زمانہ ہے، وہ بنا کے بہت خوش ہوتے ہیں اور جلدی شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ چاہتے ہیں ایسے کام کرنا. تو کیا وہ صرف وقت گزاری کر رہے ہیں یا کچھ آگے سنجیدہ ہیں اپنے کام میں؟ دیکھیں اب جو لوگ ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں، سب لوگ کریٹیو نہیں ہوتے، سب لوگ آرٹسٹ نہیں ہوتے. اور اب کرنے کو تو ہر کام کوئی بھی کر لے گا، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا وہ اچھا کرے گا. تو ٹک ٹاک یا اس طرح کی جتنے بھی ایپس ہیں اس پر ہر طرح کے لوگ موجود ہیں. جن کو کام کرنا آتا ہے وہ بھی موجود ہیں، جن کو کام نہیں کرنا آتا وہ بھی موجود ہیں. تو لیکن لوگوں کو، دیکھنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو کام آتا ہے، اس بندے کو نہیں آتا، یہ بس ویسے اپنا وقت گزار رہا ہے، یا سستی شہرت حاصل کر رہا ہے، یا کچھ پیسے کمانا چاہ رہا ہے اس کے ذریعے تو یہ کر رہا ہے. تو اچھا کام تو خود بولتا ہے، اور اچھا کام جو بھی کرتا ہے، جہاں بھی کرتا ہے، وہ سامنے آ جاتا ہے. اور جو اچھا کام نہیں ہو رہا وہ لوگوں کی تنقید کا نشانہ بھی بنتا ہے، اور لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں ہو رہا. آج کل بڑا سننے میں آتا ہے ہمارے جو ڈرامے ہیں جو لکھے جا رہے ہیں اس پہ بہت تنقید ہوتی ہے کہ وہ ہماری معاشرتی اقدار سے میچ نہیں کرتے. تو اس سلسلے میں آپ کیا کہتی ہیں کہ ہمارے ویورز جو ہیں وہ یہی دیکھنا چاہتے ہیں؟ نہیں، اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ہمارا یہ جتنا بھی کریٹیو شعبہ ہے نا، یہ چلا گیا مارکیٹنگ کے ہاتھ میں. اب وہ مارکیٹ والے دیکھتے ہیں کہ کیا چیز ہے جو آسانی سے بک سکتی ہے. تو جو سستی قسم کی ایک جذباتیت ہوتی ہے جو وقتی طور پر انسان کو وہ تھوڑا انٹرٹین کر رہی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی یہ ڈال دو اس میں. رائٹر کو کہتے ہیں بھئی آپ یہ ڈال دیں، اس سے ڈرامے کی ریٹنگ بہت اوپر جائے گی. تو یعنی معیار پہ فرق آ گیا. اچھا، معیار میں چونکہ مارکیٹنگ کے ہاتھ میں چلا گیا کریٹیو کام. اور دوسری بات ایک اور بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو اچھے لکھنے والے موجود ہیں، لیکن کوئی بھی نیا بندہ ہے اس کو آسانی سے آگے نہیں آنے دیا جاتا. جو چند لوگ قبضہ کر لیتے ہیں نا، چند ڈرامہ رائٹر، چند ایکٹر، چند ڈائریکٹرز، وہ پھر کسی نئے آدمی کو آنے ہی نہیں دیتے. تو اس کے لیے کیا ایسا کیا جائے کہ نئے کریٹیو لوگ بھی سامنے آئیں، اس کے لیے کام سامنے آئے؟ اس کے لیے تو ظاہر ہے ہمیں پورے سسٹم کو بدلنا ہوگا. سب سے پہلے تو ہمیں مارکیٹنگ سے آزاد کرانا ہوگا اپنے اس ٹیلی ویژن کو، اور ہمیں ایسے لوگ لانے ہوں گے جو واقعی کریٹیو ہوں
اور چند لوگوں کی اس کے اوپر اجارہ داری نہ ہو, اور نہ ہی چند آرٹسٹوں کی. دیکھیں جب چند آرٹسٹوں کی اجارہ داری ہو جاتی ہے نا تو وہ اپنے ریٹس بھی بہت بڑھا دیتے ہیں, اور باقی جو بہت ان سے کہیں زیادہ اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں لیکن انہیں کوئی آنے نہیں دیتا. تو یہ مارکیٹنگ والا کام ختم ہونا چاہیے, تو میرا خیال ہے کافی بہتری آ سکتی ہے. قندیل, آپ سے گفتگو بہت اچھی جاری ہے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی تو ناظرین, ایک مختصر سے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, قندیل جعفری کے ساتھ دل کی باتیں جاری ہیں. اب ہم سے مزید کچھ سوالات کرتے ہیں. قندیل, یہ بتائیے کہ جتنے بھی نئے رائٹرز ہیں ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ نئے رائٹرز جو ہیں ان کو میں کیا پیغام دے سکتی ہوں, وہ خود ظاہر ہے جو رائٹر ہوتا ہے وہ خود کوئی ایسی ٹپ, کیونکہ آپ بہت ایکسپیرینسڈ ہیں, ایک بہت پڑھا لکھا انسان ہوتا ہے وہی رائٹر بنتا ہے نا, ایک عام آدمی تو نہیں رائٹر ہو سکتا. اور رائٹر کو چاہیے کہ وہ کمپرومائز نہ کرے اپنے اسکرپٹ کے اوپر, کہ وہ ڈائریکٹر کے کہنے سے بیچارہ کبھی بدل رہا ہوتا ہے, کبھی پروڈیوسر نے اپنے کسی من پسند آرٹسٹ کو ڈالنا ہوتا ہے تو وہ رائٹر سے کہتا ہے بھائی یہ کریکٹر بھی اس میں ذرا ڈال دو, یا فلاں لڑکی ہے وہ آئی ہے وہ میرے جاننے والی ہے تو ذرا تم نا ایسے کرو, اس کا بھی کوئی کریکٹر بنا دو. لیکن آج کل ہو تو ایسے ہی رہا ہے. وہی نا, تو بات یہی ہے نا کہ ان کو کام کرنے کا فری ہینڈ دیا جائے رائٹر کو. اور رائٹرز کو بھی یہ چاہیے کہ وہ بجائے اس کے کہ وہ اسی لائن میں کھڑے ہو جائیں جس میں باقی لوگ ہیں, اور اسی طرح کے اور کوئی منفرد چیز لکھیں, اور کچھ نیا پن ایسا ہونا چاہیے. دیکھیں اگر ہمارا کنٹینٹ بہتر ہو جائے تو پھر کیوں ہمارے ہاں یہ ترکی کے ڈرامے جو ہیں وہ پذیرائی حاصل کریں. بالکل, تو کنٹینٹ کی کمی ہے ہمارے ہاں, تو وہ اس کو اچھا کرنے کی ضرورت ہے. چلیں اب ہم پروگرام میں بھی کچھ منفرد کرنے کی کوشش کرتے ہیں, چھوٹی سی ایکٹیویٹی کرتے ہیں. آپ کے سامنے میں چند الفاظ بولوں گی, وہ لفظ سنتے ہی آپ کے ذہن میں جو بھی شخصیت آئے یعنی وہ بولیں گے. آپ تو میرا امتحان لینا چاہتے ہیں؟ نہیں, ایسا کوئی امتحان نہیں, بس جو بھی آپ کے ذہن میں آپ بولیے گا. سب سے پہلے میں کہتی ہوں لیڈر. عمران خان. سحر انگیز. سحر انگیز تو بہت سی شخصیات ہیں. پروین شاکر. صحیح. خوبصورت. خوبصورت بہت سے لوگ ہیں دیکھنے میں جو خوبصورت ہیں, اور اب میں کسی ایک کا نام لوں گی تو بہت عجیب لگے گا. بہت سی ہمارے ہاں, اگر آپ فلم انڈسٹری کی بات کر رہی ہیں. میں تو ایک جنرل بات آپ سے کر رہی تھی کہ سنتے ہی خوبصورت لفظ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ اس میں کسی انسان کا ہونا ضروری نہیں ہے, کچھ بھی کہہ سکتی ہیں. خوبصورت اگر آپ ہمارے ناردرن ایریاز وہ ذہن میں آتے ہیں خوبصورت. کبھی کسی کو ڈوبتا ہوا سورج بہت خوبصورت لگتا ہے. اب مجھے ڈوبتا ہوا سورج بہت اداس کر دیتا ہے. صحیح. اچھا, دوست. بالکل, دوست زندگی میں ایک یا دو ایسے ہونے چاہیے جو آپ کے دکھ درد کے ساتھی ہوں, اور جن کو کوئی آپ سے مفاد یا لالچ نہ ہو, اور اللہ کا شکر ہے میری زندگی میں ہے. چلیں تو بہت اچھی بات ہے. منافق. میں منافق سے بہت دور رہتی ہوں, اور اگر مجھے پتہ چل جائے کہ فلاں منافق ہے تو میں اس کے سائے سے بھی دور چلی جاتی ہوں. صحیح. ملنسار. ملنسار لوگ اچھے ہوتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ ملنسار لوگ اندر سے بھی آپ کے ساتھ مخلص ہوں. یہ بھی ہے. اچھا, لاسٹ ورڈ ہے اس میں بامسمہ. اس میں ابھی بہت ساری شخصیات ہیں آ جاتی ہیں کہ جیسے لوگوں کا مطلب نام ہے ویسے ہی وہ خود بھی ہوں, تو اس میں مجھے ذہن پہ زور دینا پڑے گا, پہلے تو نام کے بارے میں سوچنا پڑے گا. چلیں آپ کو زیادہ مشکل میں نہیں ڈالتے, یہیں پہ اس کا اختتام کرتے ہیں. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, میں بہت ایکسائٹڈ تھی کیونکہ پہلا تجربہ تھا آپ کے ساتھ انٹرویو کا. بہت اچھا رہا, آپ سے ہم نے مزے کی دل کی باتیں کی. جاتے جاتے ہمیں کوئی غزل یا نظم یا کوئی بھی شعر آپ سنانا چاہیں. ہاں, بہت سی. میری آپ کو شاید پتہ ہو کہ میری 2 کتابیں آ چکی ہیں, ایک زمانے کو فسانہ چاہیے تھا اور ایک میرے درد کو جو زباں ملے, اور تیسری جو افسانے کی ہے اس کا ابھی وہ پروسیس میں. چلیں ہمیں انتظار رہے گا, وہ بھی جلد آئے. غزلیں نہ پیار اتنا جتانا چاہیے تھا,
یہ میری ذرا مشہور ہی غزل ہے. چلیں. نہ پیار اتنا جتانا چاہیے تھا, اسے کچھ آزمانا چاہیے تھا. واہ. وہ آیا تو گئے شکوے گلے سب, محبت کو بہانا چاہیے تھا. بہت خوب. ضرورت تھی دکھوں کو میرے دل کی, انہیں کوئی ٹھکانا چاہیے واہ تھا. واہ. پھر ہے کہ مجھے رو کر ملی تسکین, لیکن زمانے کو فسانا چاہیے تھا. بہت خوب. میں اب قندیل اکثر سوچتی ہوں, نہ خود کو یوں جلانا چاہیے تھا. بہت اچھے, بہت خوب. بہت شکریہ قندیل, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے, یہاں تشریف لائیں. آپ کا بھی بہت اچھا شکریہ. لگا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ جتنی سافٹ نظر آتی ہیں اتنی ہی سافٹ گفتگو بھی کرتی ہیں, اور ظاہر ہے آپ کے جو بھی مہمان ہیں وہ آپ سے مل کر بہت خوشی ہوتی شکریہ. ہے. آپ کے الفاظ میرے لیے بہت قیمتی ہیں. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. جی تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھیں قندیل جعفری صاحبہ, اور ہماری ان سے بہت مزے کی دل کی باتیں ہوئیں. انہوں نے اپنے اشعار بھی ہمیں سنائے, ایک لطیفہ بھی سنایا بہت دلچسپ سا. اب آپ سے اجازت چاہتی ہوں. اپنی میزبان ہیرا شبیر کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کے سے پھر ملاقات ہوگی. دیکھتے رہیے ہوم ٹی وی, آپ کا اپنا چینل.